اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوال ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن و سنت کے علم کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت تھیوری ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ طریقت کسے کہتے ہیں؟ تو طریقت طریق سے ہے، اور طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ آسان الفاظ میں ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت قرآن و سنت کا علم ہے اور طریقت اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی شریعت تھیوری ہے اور طریقت پریکٹیکل ہے۔ طریقت کے کتنے نکات ہوتے ہیں؟ تو طریقت کے 3 نکات ہوتے ہیں: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ جو طریقت کے ان 3 نکات پر عمل کرتا ہے وہ بہت جلد ان کے فائدوں کو جان جاتا ہے۔ طریقت کے کتنے اصول ہوتے ہیں یا کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تو طریقت کے 3 درجے ہوتے ہیں: ذکر، مراقبہ اور تزکیہ نفس۔ تو پہلے سمجھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے۔ تو ذکر میں درود شریف ہے، وظائف ہیں، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اور سب سے پہلے 5 نمازیں، یہ سب ذکر میں شامل ہیں۔ ذکر کی مختصر تعریف یہ ہے کہ تمام نیک اعمال اس میں شامل ہیں۔ اور پھر مراقبہ ہے۔ تو مراقبے کو آپ تصور بھی کہہ سکتے ہیں، دھیان بھی کہہ سکتے ہیں، غور و فکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھنا، مکمل توجہ اللہ کی طرف کر کے بیٹھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تو مراقبہ کہیں یا تصور کہیں تو کس چیز کا تصور ہوگا؟ مرشد کا تصور، خانہ کعبہ کا تصور، مسجد نبوی کا تصور، حضور کی سنہری جالیوں کا تصور، اللہ پاک کے نام کا تصور۔ یعنی اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہے ہوا میں نور سے، اور آپ اس کا تصور کر رہے ہیں، مکمل دھیان سے ہیں۔ کس دھیان کے ساتھ ہیں؟ اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کے ہر حال سے واقف ہے۔ اس دھیان کے ساتھ آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ تصور کو دھیان اور مراقبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کہتے ہیں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ جب ہم تزکیہ کرتے ہیں تو مختلف اعضاء کا تزکیہ اس میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، دل اور سوچ کا تزکیہ۔ جتنے اعضاء کا ابھی ذکر کیا گیا ہے ان سب کو پاک کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اب ہم اس پر تزکیہ نفس کی تفصیل دیکھیں گے، تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کتنے نکات تھے طریقت کے؟ کون سے؟ جلدی بولو۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا۔ اور 3 اصول تھے طریقت کے؟ تزکیہ نفس، مراقبہ، ذکر۔ تزکیہ نفس، مراقبہ اور ذکر۔ مراقبے کو تصور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی ہم تزکیہ نفس کے بارے میں دیکھیں گے کہ 7 اعضاء کا جو تزکیہ ہے وہ کیا ہے۔ زبان کا جو تقویٰ ہے، یعنی زبان کا جو تزکیہ ہے وہ کیسے کرنا ہے کہ زبان کے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ 15 گناہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ غیبت سے بچنا ہے، چغلی کرنا، فضول گفتگو، یہ سب چیزیں زبان کے گناہ ہیں۔ یعنی غیبت، چغلی کرنا، فضول گفتگو اور فحش کلامی کرنا، دوسروں کے راز ظاہر کرنا، نامحرم سے ضرورت کے بغیر گفتگو کرنا، زیادہ ہنسنا، جھوٹا وعدہ کرنا، دوسروں کے عیب بیان کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، گانا گانا، لعنت ملامت کرنا، جھگڑا کرنا، خوشامد کرنا، مذاق اڑانا، یہ سب زبان کے گناہ تھے۔ یہ 15 گناہ تھے اور یہ زبان کے ہیں۔ ان سے جب انسان بچے گا تو زبان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ پھر آنکھوں کے گناہ ہیں کہ آنکھوں کے گناہوں سے بچنا ہے، یعنی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا، یہ آنکھوں کے گناہ ہیں۔ ناجائز فلمیں دیکھنا، ناجائز تصویریں دیکھنا، آنکھوں سے فحش اشارے کرنا، دوسروں کی نعمت کو حسد کی نظروں سے دیکھنا، دنیا کی چمک دمک میں کھو جانا اور دنیا کے فانی ہونے کو بھول جانا، یہ آنکھوں کے گناہ تھے۔ ان سے جب ہم بچیں گے
تو آنکھوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ ایسے کانوں کے گناہ ہیں، بغیر اجازت کے کسی کی باتیں سننا، کسی نامحرم کی بغیر شرعی عذر کے گفتگو سننا، گانا سننا، غیبت سننا، فضول باتیں سننا، چغلی سننا، یہ کانوں کے گناہ ہیں۔ اگر اس سے بچیں گے تو کانوں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ شرمگاہ کے گناہ، زنا کرنا، ہم جنس پرستی کرنا، غیروں کے سامنے ستر کا کھولنا یعنی اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے، حیض کی حالت میں جمع کرنا، کسی ناجائز طریقے سے نفسانی خواہش پوری کرنا، زیر ناف کے بالوں کا صاف نہ کرنا، پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا، بیوی سے غیر فطری طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی غلط مقام میں ہم بستری کرنا، یہ شرمگاہ کے گناہ سے اگر اس سے محفوظ رہیں گے تو شرمگاہ کا تزکیہ ہوگا۔ پیٹ کے گناہ، شراب پینا، منشیات کا استعمال کرنا، کوئی بھی نشہ استعمال کرنا، حرام کھانا، حرام پینا، پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھر کے پینا، خلاف سنت طریقوں سے کھانا اور پینا، یہ سب پیٹ کے گناہ ہیں۔ ان سے بچیں گے تو پیٹ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اب پاؤں کے گناہ ہیں، شریعت میں ممنوع جگہوں کی طرف جانا، جن چیزوں کو شریعت نے منع کر دیے ان جگہوں پر جانا، نامحرم کو ملنے کے لیے جانا، فلم دیکھنے یا دکھانے کے لیے جانا، خود کسی کے ساتھ گناہ اور غیر شرعی کام کے لیے جانا، یعنی خود جائے یا کسی کے ساتھ جائے پر غیر شرعی کام کے لیے جائے، یہ پاؤں کے گناہ ہیں۔ یعنی چوری کے لیے جانا، ڈاکہ کرنے کے لیے جانا، کسی کو قتل کرنے کے لیے جانا، یہ سب پاؤں کے گناہوں میں آ جائے گا۔ ان سے بچیں گے تو پاؤں کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہاتھ کے گناہ ہیں، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، چوری کرنا، غیر محرم کو ہاتھ لگانا، جھوٹ لکھنا، غلط گواہی پر دستخط وغیرہ کرنا یا کوئی غیر شرعی بات لکھنا، یہ سب ہاتھ کے گناہ ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس کی بات ہو گئی۔ تو ابھی اس کو ذرا طریقت کے 3 نکات تھے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اور طریقت کے 3 اصول تھے، ذکر، مراقبہ اور تزکیہ نفس، ان تینوں کی تفصیل بھی آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجاہدہ، اہل مجاہدہ کون ہیں اور ان کی کیا خصلتیں ہیں۔ تو مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو، جدوجہد کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی اہل مجاہدہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ ان کی 10 خصلتیں ہوتی ہیں، 10 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نمبر 2، قسم نہیں کھاتے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ نمبر 3، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نمبر 4، بد دعا نہیں دیتے۔ نمبر 5، لعنت نہیں کرتے۔ اور لعنت کیا ہے؟ کیونکہ لعنت کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکے۔ تو نمبر 5 تھا کہ یہ لعنت نہیں کرتے۔ اور نمبر 6 ہے بغیر علم اور تحقیق کے کسی پر کفر، شرک اور منافقت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ یہ ان کی خوبی ہوتی ہے کہ اب ہم بغیر سوچے سمجھے کفر، شرک اور منافقت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 7، اپنا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتے، اپنا ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر نہیں سمجھتے۔ نمبر 9، ہر قسم کے گناہ اور حرام کام سے بچتے ہیں۔ نمبر 10، حرص اور ہوس کی اتباع نہیں کرتے، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں اہل مجاہدہ کی 10 خوبیاں، 10 خصلتیں۔ تو یہ 10 خوبیاں اگر کسی میں پیدا ہو جائیں تو وہ اہل مجاہدہ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہیں جو اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔